ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہوری نستعلیق میں ہم بے کے ساتھ نون کو ملا کر لکھنا سیکھیں گے۔ تو اب دیکھیے، بے نون کی پلیسنگ کے لیے ہم پچھلے سبق کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے اگر چلیں تو پچھلے سبق میں ہم نے جہاں پہ میم کا الف بنایا تھا، میم کا الف، یہ کرسی کی لائن سے میم کے الف کو آپ سیدھا اوپر لے جائیں دوسری لائن پہ، اور یہاں پہ ایک آپ نشان لگا لیں دوسری لائن پہ۔ اب اس لائن سے اوپر آپ ایک عمودی رخ پہ ایک قط لگائیں اور آپ پونے قط کی پیمائش لے لیں کہ ہم نے یہاں سے بے کا پیوند شروع کرنا ہے۔ اب چونکہ بے میم کی جو الف ہے اس کی سیدھ میں ہم نے نشان لگا لیا، اس سے تھوڑا سا آگے سے میں ابھی شروع کرنے والا ہوں۔ تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرنا چاہیے تھا جہاں پہ نشان لگایا، لیکن وہ پیمائش میں آ گیا، تو یہ میں بے کا پہلا پیوند بنانے کے لیے پہلا اور دوسرا سٹروک یہ لگا رہا ہوں۔ ابھی دیکھیے، یہاں سے اس کو کرو الٹے ہاتھ پہ لیفٹ، یہاں سے رائٹ پہ کرو کو لے آئیں اور یہاں سے پھر دائرے کے اندر کی طرف کرو لے آئیں کرسی کی لائن پہ، یہاں پہ احتیاط کے ساتھ۔ یہاں پہ ڈبل کرو چلتی ہے، ایک ادا کے ساتھ چلتی ہے، اور یہ جو باہر والی کرو ہوتی ہے یہ اوپر والے نوک کی اس سیدھ سے یہاں سے نیچے آئے گی اور یہ باہر سے ایسے اندر کی طرف آئے گی۔ یہاں پہ لے آئے ہم اس کو کرسی کی لائن تک، جہاں سے ہم نے اس کے ساتھ دائرے کو ملا کر لکھنا ہے۔ ابھی دیکھیں، اس کو آپ تھوڑا سا نوک کے ساتھ سیٹ کر لیں۔ یہ ابھی اس کی پیمائش دیکھیں کہ کرسی کی لائن پہ جہاں پہ ہم اس کو لے کر آئے تو یہاں پہ ہمارا میم کے الف سے ایک قط ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا زیادہ ہے، اور یہ زیادہ کی وجہ یہ کہ ہم نے یہاں سے جو میئر کیا تو یہاں پہ میئر کرنا تھا، یہاں سے شروع کرنا تھا، ہم نے یہاں پہ میئر کیا اور تھوڑا سا آگے سے شروع کر دیا، تو یہ جو تھوڑا سا فرق ہے وہی والا فرق یہاں پہ تھوڑا سا آگے چلا گیا، تو یہ ہمارا ایک قط کا گیپ آ جاتا ہے جو ہم نے تختی لکھنے کے دوران لفظوں کے درمیان میں رکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہم کرسی کی لائن پہ 3.25 قط میئر کرتے ہیں دائرہ بنانے کے لیے۔ یہ 3.25 قط پیمائش لے لیا آپ نے، اور یہاں سے ہم دائرہ بنائیں گے، اور دائرہ بنانے کا بالکل وہی اصول ہے کہ کرسی کی لائن سے قلم کو ٹیڑھا رخ کر ہلکی جنبش کے ساتھ نیچے گرانا، اور نشست کی لائن پہ اس کو مضبوطی دیتے ہوئے گلائی کا خیال رکھتے ہوئے جنبش بھی دینی اور پھر اس کو اٹھا کے لے جانا۔ تو یہ دیکھیں، کرسی کی لائن پہ میں قلم کو ٹیڑھے رخ پہ رکھتا ہوں، اس رخ پہ یہاں پہ، تو ہلکی سی جنبش دیتا ہوں، یہ ہلکی سی جنبش، اور اس کو نیچے لے جاتا ہوں۔ یہ کھینچ کے اس کو دیکھیں میں نیچے لا رہا ہوں، یہاں پہ چھوڑ دیا، یہاں سے اس کی گلائی بھی دی، جنبش بھی دی، نشست کی لائن کو ٹچ بھی کیا۔ یہ حصہ بہت احتیاط والا ہوتا ہے۔ اب جنبش یہ ہوئی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ زیادہ ہے اور یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ کم ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیچے والی نوک کم چلی ہے، اوپر والی نوک زیادہ چلی ہے، یہ جنبش ہو گئی۔ اب یہاں سے ہلکی سی جنبش اور دینی ہے اور دائرے کو اٹھا کر کرسی کی لائن پہ لے جانا ہے۔ یہاں سے دیکھیں، اس کی سیدھ میں گلائی کا بھی خیال رکھتے ہوئے قلم کو تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے کرسی کی لائن پہ لے گئے، اور یہاں سے پھر اس کو آہستہ سے ہلکے سے کرو کے ساتھ دائرے کو فنش کر دیا۔ لائن سے ایک قط اس کو ہم نیچے رکھیں گے۔ اب دیکھیں، قلم کی نوک کے ساتھ جہاں پہ کمی بیشی رہ جائے وہ آپ نے پوری کر لینی ہے۔ جو میں چونکہ سمجھانے کے لیے بناتا ہوں تو اس لیے میں آپ کو اس کے 3 حصے بنا کر سمجھاتا ہوں۔ آپ نے سمجھنے کے لیے تو ایسے بنا سکتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ میں مضبوطی کے لیے آپ نے اس کو
ایک ہی اسٹروک میں بنانا ہے۔ یہاں سے اس کو آپ آپس میں ہم آہنگ کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ بے کے پیوند سے نون کا دائرہ نکلا ہوا ہے۔ یہاں سے اس کی پیمائش دیکھیں تو اس سے تھوڑا سا نیچے یہاں پہ سینٹر پہ آپ ایک نون کا نقطہ لگائیں گے، اور یہ نقطہ تقریباً کرسی کی لائن پہ پلیس کرے گا، اور آپ اس کی پیمائش جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں۔ اب بے کا نقطہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ سبقت میئر کر لیں کھڑے رخ پہ، چونکہ نقطے کی پیمائش اس طرح سے ڈائگنلی سبقت ہوتی ہے، تو یہ جو ہے آپ اس کو بے کا نقطہ ڈال دیں، بے نون میں بے کا نقطہ ڈال دیا۔ اب اس کی پیمائشیں دیکھیں ذرا کہ یہاں سے لائن سے ایک قط میئر کیا تو پونا قط جو ہے وہ اگر ہم اس طرح میئر کریں تو کہ بے کے پیوند سے پیرالل آ جائے گا۔ پونا قط اونچا رکھنا ہے، پہلا پیوند کا پہلا حصہ اور دوسرے کو نیچے کرنا ہے، اور اس طرح سے ہاریزنٹلی میئر کریں تو یہ ایک قط آگے کی طرف جائے گا، آگے کی طرف ایک قط، کھڑے رخ پر پونا قط، اور اگر ہم اس طرح سے اینگولر میئر کریں تو یہ بھی ایک قط کی پیمائش آئے گی اس کی۔ یہاں سے ایک قط ہم نے اس کو نیچے رکھنا ہے لائن کے، اس کی یہ پیمائش آ گئی، اور دائرہ جو ہمارا ہے وہ یہاں سے جتنا موٹا اتنا ہی جہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کی پیمائش ہماری 3.25 قط کی ہو گئی۔ اب دیکھیں بے نون کا نقطہ ہم نے یہاں پہ ڈالا، بے میم کا جو نقطہ تھا وہ ہمارا ہم نے لام کے نقطوں سے پیچھے رکھا تھا، لام کے دائرے سے پیچھے رکھا تھا۔ اب یہاں پہ بے میم کا نقطہ آ سکتا تھا، لیکن کمپوزیشن بھی بن سکتی تھی کہ میم کے الف کے دونوں طرف ایک ایک نقطے، لیکن یہاں پہ نقطہ پھنس جاتا ہے، اور بے نون بھی اگر تھوڑا سا پیچھے ہوتا تو یہ دونوں نقطے میم کے الف کے دونوں طرف پھنس جاتے۔ اس وجہ سے ہم نے بے نون کا نقطہ تو ادھر لکھ دیا، اور بے میم کا نقطہ جو تھا وہ ہم نے لام سے پیچھے لکھ دیا تھا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تو تختیاں ہیں، ہم نے تختیوں کو صرف پلیسنگ اور خوبصورتی کے حوالے سے لکھنا ہے۔ اب دیکھیں بے کے پیوند بنانے میں ہمارے کچھ دوستوں بھائیوں کی غلطی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا رخ جو ہے نا وہ کھڑا بنا دیتے ہیں، نیچے والا سٹروک بالکل ٹھیک ہو، کرو ٹھیک ہو، اور یہاں سے دائرے کے لیے پیوند کا نیچے گرنا بھی ٹھیک ہو، لیکن اس کا رخ اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا سا خوبصورتی میں غلط ہو جاتا ہے۔ اب اس کا رخ تھوڑا سا ٹیڑھا بناتے ہیں ہم، اس رخ پہ یہاں سے بناتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے بناتے ہیں تو اس کی موٹائی دیکھیں آدھے قط سے ذرا سی کم ہوتی ہے، اسمارٹ سا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی موٹائی دیکھیں، کچھ دوست اب آپ جب اس کی موٹائی تھوڑی سی بھی زیادہ کر دیتے ہیں، بہت معمولی سی، یہ دیکھیں یہ اس کا آپ نون کے لیے پیوند گرا دیں، رخ ٹھیک ہے، لیکن یہ موٹائی اس کی زیادہ ہو گئی ہے تو یہ زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہا۔ اس کی موٹائی کم ہے لیکن اس کا رخ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا رخ ٹھیک ہے لیکن موٹائی بن گئی ہے۔ اب ایک تیسری غلطی دوست اب آپ یہ کر بیٹھتے ہیں کہ اس کا رخ بھی ٹھیک بناتے ہیں، اور یہ جو کرو بنتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے یہاں پہ جو کرو بنتی ہے، یہ بھی ٹھیک بنا لیتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا گیپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی خوبصورت ہو گیا۔ لیکن جو اس کا نیچے والا سٹروک بناتے ہیں، یہاں سے جو یہ نیچے والا سٹروک بناتے ہیں، اس کی شکل دیکھیے گا کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو کرو ہو گئی، اس کی کرو جو ہے وہ ایسے نیچے سے بنا کر پھر اوپر اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یہ آگے والا حصہ بے شک بالکل اسی طرح روٹین میں بنائیں، لیکن یہاں پہ ایک نوک سی بن جاتی ہے جو اس کی خوبصورتی کو متاثر کرتی ہے، یہ یہاں سے اٹھا دیتے ہیں یہ، اور یہ بیچ میں ایک کونا سا بچ جاتا ہے، تو یہ اس میں نہیں بنتا، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں میں آپ کو یہ ایک اور بناتا ہوں اعادے کے طور پہ کہ لائن سے پونا قط ہم نے میئر کیا، یہاں سے ہم نے بے کے پیوند کو تھوڑا سا اینگولر بنایا، لائن پہ تھوڑی سی سفیدی کے ساتھ کرو ہم نے بنائی۔ اب اس کو احتیاط کے ساتھ
یہ والا کرو دیا، اتنا کرو، اوپر نہیں کرنا، یہ ٹیڑھا کرو دینا ہے یہاں تک، اوپر کی طرف اٹھانا نہیں ہے اس کو، یہ ایسے نیچے گرتا ہے، اور یہاں سے جو ہے یہ نون کے لیے پیوند نیچے گر جاتا ہے، یہ نون کی شکل یہاں سے نیچے آ جاتی ہے، تو یہاں پہ ایسے اور اوپر سے نیچے اس طرح اور اس طرح یہ شکل بنتی ہے، نہ کہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے پھر نیچے بنتی ہے، وہ غلط ہو جاتی ہے۔ یہاں سے آپ اس کو بنائیں تو یہ دیکھیں کہ یہ والی شکل جو ہے وہ نسبتاً کہ باقی جتنی بھی شکلیں میں نے بنائی ہیں ان کی نسبت بہتر ہے، کہ اینگولر بھی ہونی چاہیے، کروز کا بھی خیال رہنا چاہیے، لائن سے ہلکی سی سفیدی کا بھی خیال رہنا چاہیے۔ ایک اور غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ دوست احباب ایک سٹروک لگاتے ہیں اور نیچے والی شکل بنا دیتے ہیں، اور یہ اوپر والے جو حصہ ہے اس کا بالکل ایک لائن رہ جاتا ہے، اور یہ ایک لائن نہیں ہوتی، یہ دو لائنیں باقاعدہ بے کے پیوند سے نکلتی بھی محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا آج بے نون کا سبق تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے استفادہ ہو رہا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل بہار نستعلیق کو سبسکرائب کر دیں۔